السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ کریم. اما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے پھر سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آج جس مضمون پہ یا جس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے اللہ کی محبت. اللہ تعالیٰ سے ہمیں کس طرح سے اور کتنی محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے خالق، مالک اور رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے فرمائی ہے. کئی جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، میں نے تمہاری تخلیق اس لیے کی ہے کہ میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلق الجن والانسان الا لیعبدون. میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. 3 اوصاف اہل نزدیک کے اہل علم کے نزدیک انسان کا کوئی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا. علم والوں کے نزدیک انسان کا کوئی عمل بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں 3 اوصاف شامل نہ ہوں. وہ 3 اوصاف کون سے ہیں؟ انتہائی ذلت اور عاجزی. ذلت اور عاجزی فرسٹ. سیکنڈ، انتہائی محبت اور خلوص دوسرا بس. اور تیسرا انتہائی خوف اور ڈر. انتہائی خوف اور ڈر، یہ 3 اوصاف جس انسان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی چاہت بھی پیدا کی جائے، ذلت اختیار کی جائے، اس کی پکڑ اور عذاب کا خوف محسوس کیا جائے، وہاں اس کے ساتھ ہی شدید محبت اور چاہت بھی اپنے اندر پیدا کی جائے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور ہمیں چاہت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 90. یعنی انبیاء کرام کی قرآن مجید میں عبادت میں عاجزی اور خوف کے ساتھ محبت اور چاہت بھی شامل تھی، جو کہ یہ محبت اور چاہت ہی اس بات کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ محبت کی جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. پس اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے.
ایسی محبت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی زیادہ ہو. سب سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور یہ دونوں محبتیں والدین، بیوی، بچوں، اعزاء اور اقارب اور تمام دوست احبابات کی محبت سے بڑھ کر ہو. اللہ تعالیٰ کے بعد جن چیزوں سے محبت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور جتنی محبت مطلوب ہے وہ بھی اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ والدین اور ان تمام دوست احباب سے بھی جتنی محبت مطلوب ہے وہ اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال اور دولت، گھر بار اور دوسری چیزوں سے بھی اتنی ہی محبت ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. گویا انسان کی تمام تر محبت کا اصل مرکز، سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات و ببرکت ہونا چاہیے. اور یہ محبت تمام چیزوں پر غالب آ جائے. گھر بار اور منصب اور تمام کوئی چیز اس بات میں رکاوٹ نہ ہو. ان احکام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسانات و انعامات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. اتنے سارے انعامات، اتنی ساری اللہ کی رحمتیں ہیں. سوچئے وہ ذات جو اس قدر مہربان، رحیم اور کریم ہے کہ اس نے ہمیں دل و دماغ، آنکھوں جیسی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ دل و دماغ، یہ آنکھیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. کوئی دنیا کی ساری دولت دے کے اگر ہم سے کہے کہ یہ آنکھیں دے دو تو کیا ہم دیں گے؟ یعنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اور دماغ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، ان کو بھی آنکھیں اور سب چیزیں دی ہیں، مگر ان کو عقل اور شعور نہیں دیا ہے جو اللہ کی رحمت سے مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے. جب یہ شعور اور یہ عقل چھن جائے تو انسان بالکل گھاس پھوس کی طرح سے ہو جائے گا. اس کو کسی چیز میں کوئی فرق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ دو چیزیں، عقل، ذہن، آنکھیں، کوئی بھی چیز، یہ جو ہے اللہ کی اتنی بڑی دین ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس نے ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ان کی ذات مبارک اگر اللہ تعالیٰ مبعوث نہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں آتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی کیسے چلتا. سوچئے، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہماری زندگی روشن ہو گئی. ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہیں اور وہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب کریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے ایک روشن مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے ذریعے سے قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اس قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں کیسی کیسی راہیں ہمارے لیے کھل گئی ہیں. ہم تاریکیوں سے نکل کر اجالوں کی طرف آ گئے ہیں، نہیں تو کیسے اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اگر یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتا. اس قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ہو اور اس میں اس کا ایکسپلینیشن نہیں دیا گیا ہو. یہ بات اور ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور وہ میری اور آپ کی زبان نہیں ہے. اس لیے
قرآن کریم کو عربک کی بجائے اگر ہم یعنی عربک میں متن جو ہے عربک کا ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میننگ کے ساتھ پڑھیں تو اس کی جو لذت ہے وہ دوبالا ہو جائے گی. تدبر کرنے کا موقع ملے گا، سمجھنے کا. ایک ایک آیت کو جب اس کی میننگ بتائی جائے گی، اس کی تشریح کی جائے گی تو آپ پہ سارے پردے کھلتے جائیں گے. جیسے ایک راہ چلتے میں آپ کو روشنی کا احساس ہوگا، آپ کو اپنی راہ متعین کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. مجھے کس راہ پہ چلنا ہے، مجھے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اسی قرآن میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے محبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تمام دنیا تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ بتاتا ہے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں بہترین صلاحیتیں اور سب دی ہیں، اور جس نے ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کا علم ہونے کے باوجود اپنی لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے. آپ کے میرے ہم سب سے گناہ سب سے تمام باتیں چھپا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیج بھی جانتا ہے نا. فی صدور ہو تو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کس سے کیا بات کرتے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے. لیکن مومن وہ ہے جو زبان سے جو بات کہے وہی اس کے دل میں ہونی چاہیے. وہی سچا اور اچھا مومن ہے، وہی مسلمان کہنے کا مستحق ہے. جس کے دل میں اور زبان پہ جو بات ہو وہ ایک جیسی ہو. دل میں کسی سے کینہ رکھ کر، دل میں کسی سے بغض رکھ کر، دل میں کسی سے گل رکھ کر جب کوئی سامنے آ جائے اور پھر اس سے ہم محبت سے بات کریں، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. اور مسلمان منافق نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمیں دلوں کی کدورت، دلوں کی جو بھی غلاظت ہے، سب کچھ ہے، اس کو بالکل پاک اور صاف کرنا چاہیے. جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا تو پھر اللہ کی محبت بھی ہمارے دل میں سمائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہمارے دل میں سمائے گی. اگر ہمارا دل غلیظ ہے، گندا ہے، اس میں کدورتیں، نفرتیں اور دنیا زمانے کی برائیاں بھری ہوئی ہیں، تو ایسی گندی جگہ پہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ حضور کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے دلوں کو پاک صاف کر کے سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. وہ ذات جس نے اپنی رحمت کے 99 حصے قیامت کے روز بندوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے پاس رکھیں. 99 حصے اپنے پاس رکھیں. وہ ذات جس نے عرش پر یہ کلمہ ثبت فرما رکھا ہے، اِنَّ رحمتی سبقت غضبی، یعنی ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. ہمیں تو تھوڑی سی بات میں ہم کتنے چراغ پا ہو جاتے ہیں، کتنا غصہ ہو جاتے ہیں. ایک ذرا سا گلاس بچے سے ٹوٹ گیا تو ہم نادانی میں ٹوٹ گیا نا، ہم کیا شفقت سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، جانے دو.
اتنا عمدہ گلاس لائی تھی، اتنا اچھا تھا، وہ سیٹ کے ساتھ کا تھا، وہ تو 5 رہ گئے، یہ 6 تھے ایک گلاس کے لیے۔ ہم کتنا غصہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیے ہم سے کتنے بڑی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، صحیح طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حقوق اللہ تو ایک الگ چیز ہے، حقوق العباد بھی ہم پورے نہیں ادا کرتے، کہاں رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں، کہاں ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، کہاں بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کہاں دوستوں کا حق ادا کر رہے ہیں، کہاں پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب سب سے بڑی اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ جب یہ دونوں محبتیں پیدا ہوں گی، ہمارا دل پاک و صاف ہوگا، پھر ہم اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں گے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہی تو ہے نا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا بہترین نمونہ جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہتے ہیں۔ دوست کب ہوتا ہے؟ جو ہر بات میں اپنی دوست کی محبت کی خاطر ہر وہ کام کرے جو دوست کو پسند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کا کہا، دعوت دی، تو باپ نے کہا میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا، اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی میں، اللہ کی راہ میں والدین، اقراب، عزیز و اقارب، جائیداد، گھر بار سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ لی، اور یہ چیزیں ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکیں۔ کسی چیز کی بھی محبت نے ان کو روکا نہیں، وہ نکل گئے۔ عقیدہ توحید کے جرم میں جب بادشاہ نے اعلان کہتے تھے نا کہ میں اللہ، ایک اللہ ہے اور اللہ واحد ہے، اور اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تو بادشاہ وقت نے ان کو کہا، نمرود انہیں آگ میں ڈال دو۔ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، مگر آپ کے پاس استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ وہ قصہ بھی ہے نا، یہاں پر تفصیل میں نہیں جا رہی، ہر ایک نے آگ بجھانے کی کوشش کی، حضرت جبریل علیہ السلام، ہر کوئی آیا کہ آپ کہیں ہم آگ بجھا دیں، انہوں نے کہا نہیں، جس اللہ کی خاطر میں اس آگ میں آیا ہوں وہی اللہ، جو بھی اللہ کی مرضی ہے میں اس پر قادر اور شاکر ہوں۔ تو اللہ نے اس آگ کو بھی گلزار کر دیا۔ آگ کی خاصیت ہے جلانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک بال بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے اپنی خاصیت بدل دی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا،
وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں ملا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا بیوی بچے دونوں کو صحرا میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا جنگل میں حضرت اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ آئے۔ جب آپ آگے بڑھنے لگے تو حضرت عائشہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا آپ ہمیں اس تنہا جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ چلتے رہے۔ جب دوبارہ پکارا تو کہا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو میں قائم رہوں گی اس حکم پر، کوئی شکوہ کوئی شکایت کچھ بھی نہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی ہر بات ماننے والے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ان کی زندگی میں اللہ کی تعالیٰ کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے لیے کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، تب بھی آپ نے ایک لمحے کے لیے دیر نہیں کی، کہا اللہ کا حکم ہے جو اللہ کا حکم۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا۔ وفا مطلب محبت کا حق ادا کیا۔ سورہ نجم کی آیت 37 میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کرنے کے بعد کوہ طور پر طلب فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ وہ 70 آدمیوں کو چھوڑ کر اکیلے ہی تیزی سے کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ ان کو سب کو چھوڑ کر جلدی اکیلے ہی کوہ طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما آجاک ان قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ سب قوم کو چھوڑ کر تم کیوں اکیلے آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے، تیری خوشی کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے تو تو خوش ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا۔ سفر طواف کے دوران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غیر متوقع حزن و ملال و تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ زخمی حالت میں شہر سے باہر انگوروں کے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو بڑی رقت انگیز دعا مانگی۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس تکلیف اور دکھ کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی یہ تیرا غضب نہیں ہے، جو بھی یہ تکلیف ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
تیری عافیت ہی میرا سہارا ہے، تیری عافیت میرا سہارا ہے۔ میں تیرے اس رخ کے انور کی پناہ چاہتا ہوں جس کے وسیلے سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے اس رخ کی پناہ چاہتا ہوں جس سے میری زندگی کی تاریکیاں روشن ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائے یا تو مجھ سے ناراض ہو، مجھے تو صرف تیری رضا مطلوب ہے۔ تم میرے پر غضب نازل کرے یا جو کچھ بھی، مجھے صرف تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے۔ حزن و ملال کی شدید کیفیت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت کا مظہر ہیں، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی بے پناہ محبت کا یہ اظہار بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کی شوق یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگی اور امت کو سکھائی، وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے، یا اللہ میں آپ سے آپ کی زیارت کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی زیارت کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، کسی ایسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچا اور کسی ایسے فتنے کے بغیر جو گمراہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے آپ ایک اور بھی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت میری جان، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے۔ ترمذی میں یہ دعا ہے۔ وفات مبارک سے چند یوم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں تم میں مجھ پر سب سے زیادہ احسانات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کے ہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنانے کا والا ہوتا تو ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا، بخاری میں ہے۔ پھر وفات مبارک سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے پاس اللہ کے پاس آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بجائے اپنے دوست کے پاس جانے کو ترجیح دی، بخاری شریف میں ہے۔ یعنی یہ اللہ کی محبت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، بالکل خلوص دل سے، پکی سچی نیت سے، کہ میں صرف اور صرف اللہ تجھ سے محبت کرتی ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھ کو ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ تو مجھے ہدایت عنایت فرما، اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا دل دنیا اور مافیا سب سے ہٹ کر تیری محبت کا متلاشی ہو جائے اور مجھے تیری محبت میں سکون ملے۔ اور اللہ کی محبت جب ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود بخود آ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت نہیں کریں گے، اپنے آپ ان کی محبت بھی ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر لمحے میں یہ کوشش ہو کہ میں وہ کام کروں، میں وہ بات کروں کہ میرا محبوب
میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اللہ کی محبت، حضور کی محبت، اسی بات پر آپ سے الوداع چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے روشنیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔